آپ لوگ جسے کہتے ہیں نا رات کے 12 بجے پیغام دیا اور آپ یہاں پہ سارے موجود ہیں. ہمیشہ ہی آپ پہ مجھے فخر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جسے کہتے ہیں نا لوگوں کی نمائندگی جو ہے اس کو جہاں جہاں لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، کام بالا تک پہنچانا ہے. آپ نے ہمیشہ بہت اہم رول ادا کیا. اور آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس انتہائی ٹائم کیونکہ بہت ہی اس وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہر چیز نے بڑا ٹائم پہ ہونا ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں ہم جلدی کر لیتے ہیں اور باقی چیزیں ہم کر لیں. تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اصل ایک چیز پہ آتا ہوں. ایک ہوتا ہے لیڈر اور ایک ہوتا ہے اسٹیٹ مین. لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنی جماعت کو چلانا، جماعت کی حکمت عملی کو چلانا، جماعت کے نظریے کو، سوچ کو اور وچار کو آگے لے کے جانا. اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ لیڈر سے ذرا اوپر چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ کمیونٹی یا جو مین کمیونٹی سے اٹھ کے پورا ملک ہوتا ہے وہ اس سے بالا ہو کے سوچتا ہے کہ اس سے کیا آنے والے حالات و واقعات پر اثرات متعین ہوں. اب جو صورتحال بنی ہے میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، میرے لیے یہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ تھا کہ میں لیڈر بنوں یا اسٹیٹ مین بنوں، کیونکہ میں ایک جماعت کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، پی ٹی آئی کو، اور اس کی اس وقت پارلیمانی بورڈ کا میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ممبر ہوں. تو اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو پیچھے کرے اور کسی دوسرے فرد کو سپورٹ کرے. تو میں نے پہلے لفظ لیڈر اور اسٹیٹ مین کی میں نے سوچا کہ لیڈر نہیں بننا بلکہ اسٹیٹ مین کا رول ادا کرنا. میں اسٹیٹ مین نہیں ہوں مگر رول ادا کرنا ہے. اگر میرے رول سے یہ ایک اچھی آگے پیش رفت ہو سکتی ہے تو اس کو لے کے چلنا چاہیے. یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے یا اسلام بھائی سے یا آبد سے ان کو ہرواؤں یا ان کا مقابلہ کروں یا جتواؤں. یعنی وہ ٹکر کی گھر میں لے کے کہ 2 اسٹوڈنٹ 3 اسٹوڈنٹ مل کے استاد محترم ہار جاتے ہیں تو تب بھی میں فارغ، جیت جاتے ہیں تو تب بھی میں فارغ. تو اس حوالے سے میں نے ایز اے اسٹیٹمنٹ رول ادا کرنے کے لیے فیصلہ کیا. اور اس کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وزڈم اور دوسرا ہوتا ہے انٹروین. جو فیصلہ کرتے ہیں آپ وہ یا وزڈم کی بنیاد پہ کرتے ہیں، عقل اور دانش کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا پھر انٹروین کوئی کرتا ہے جی کہ آپ اس طرح کچھ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری وزڈم بھی موجود تھی اور بہت رول تھا اس کا میری اور ان کی آپس میں انٹریکشن میں، اور اس میں انٹروین بھی راجہ عزیز صاحب اور برکت صاحب نے کیا. یعنی جب وزڈم اور انٹروین دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس کا مقصد ہے، انٹروین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نیگوسیشن کے پروسیس میں جب پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک نقطے پہ پہنچیں، اور اس نقطے پہ پہنچانے میں ان دونوں اشخاص نے بہت ہی اہم رول ادا کیا. دونوں بھائی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سو پہلا پوائنٹ میرا لیڈر اور اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے تھا. بشیر پرواز صاحب بڑے بھائی بھی ہیں اور اس سے چھوڑ کے میں کبھی کسی کو نہیں یہ لفظ کہا، یہ میرے بیڈ دوست بھی ہیں. بیڈ دوست وہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو حرکات و سکنات ہیں میں ان کی جانتا ہوں، یہ میری جانتے ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اتنا بھی جانتے ہوں، اور ہمارا بہت خوبصورت نیکسس تھا اور آگے بھی رہے گا. تو اس کو لے کے ہم نے ظاہر یہ فیصلہ کیا. اور تیسری جو بات تھی کہ میرا آپ کے سامنے عموماً ورژن رہا ہے جب سے میں ایز اے سیاسی ورکر بات کرتا ہوں، چاہے میرے اصلی جماعت ہو چاہے میرے مخالف ہوں، میں ان کے منہ پہ کہتا ہوں اور بہت ساری دفعہ مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ منہ پہ یہ بات کر جاتے ہیں، یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر وہ میری شخصیت کا ایک یوں سمجھنے غلط نقطہ ہی ہوگا دوستوں کی نظر میں اس پہ کنونس ہوں کہ جو بات ہے اس کو سامنے ہی رکھ کے کرنے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لیڈرشپ صاف دیں، شفاف دیں، پڑھے لکھے دیں، اور وہ اس علاقے کی حیت ترکیبی کو سمجھتے ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عابد الیکشن لڑتا ہے تو میں ہی ہوں، سلام صاحب بھی لڑتے ہیں تو میں ہی تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو میں کو چھوڑ کے جو میرا وہ ورژن ہے کہ ایسی قیادت ہونا چاہیے، تو میرے اوپر تنقید آنی تھی الیکشن کے بعد تھی کہ آپ کہتے تو تھے یہ تو آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے قربانی کیوں نہیں کی، آپ نے کیوں ان کے ساتھ لڑایا. تو اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کرنا تھا کہ نہیں، میرا جو موقف پچھلے 37 سال سے ہے اسی کو میں لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، اونچ نیچ ضرب جمع کرنی نہیں ہے. یہ اس کے علاوہ جو اپوزیشن تھی میں اس پہ اپنی قیادت ظفر انور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم قیادت کے پابند ہیں.
کہ جب تک آپ ان سے نہیں رائے لیتے، آپ جب ان کو نہیں بتاتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو فری ہینڈ ہے، اور مجھے بھی اس میں خوشی محسوس ہوگی کہ آپ ایک ایسے نمائندے کو اپنے اس علاقے سے بھیجیں گے جو یعنی کوئی بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا کہ کوئی کمی بیشی ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً عابد کا اور اسلام صاحب کا۔ ظاہر ہے جب الیکشن کے آپ اندر آتے ہیں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، آپ کمپین شروع کر دیتے ہیں اور آپ پوری وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ اگر آپ میں بھی کئی دفعہ ہو کہ آپ چھوٹا موٹا بھی الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کا ذہن بن جائے اور پھر ودرا کرے تو بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ چاہے بندہ آ جائے جی تو وہ کہتا ہے سوری جی اب میں آ گیا ہوں اور اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں ان دونوں کا بھی خصوصی طور سے ادا کیا، بہت شکریہ۔ پھر اس کو آگے بڑھانے میں دیکھیں ان کی مرضی پابند ہو جاتی ہے جب آپ کے قریبی لوگ آپ کا ساتھ دیں، تو اس میں میرے دونوں بھائیوں نے بڑا قریبی، یہ میرے دو بھائی آئے ہوئے عارف اور عاشق، یہ رشتے کے علاوہ شاگرد بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ داریوں میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ وہ عزت و تکریم جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ہماری وارڈ کے اور وارڈ کے باہر کے بھی تمام دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ کسی جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں، آزاد کھڑے ہوں، کیونکہ تمام لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ۔ کوئی نہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو کیا ہے ہم نے، مجھے یقین ہے آپ کے ذریعے اب تے اندر میں آئیے آپ چیئرمین چلے گئے ٹھیک ہے بھائی